بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت ہی ویران علاقے میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے وہ کتیا اس وقت گھبرا گئی جب اس نے دور سے گرد و غبار کے بادل، لات دار سپاہیوں کا لشکر اور دل دہلا دینے والی للکار سنی۔ یوں ہی یہ عالیشان لشکر جرار اس کے قریب پہنچا تو اس لشکر کے سپہ سالار نے اپنے ایک سپاہی جمیل بن سراقہ کو طلب کیا اور حکم دیا کہ کتیا کے پاس کھڑا رہے تاکہ 10,000 سپاہیوں کا یہ لشکر بے خبری میں کتیا اور اس کے بچوں کو رون نہ ڈالے۔ ذرا اس لشکر کے سپہ سالار کو دیکھیں، اس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو آج مکہ میں کفر پر فیصلہ کن ضرب لگانے نکلا ہے، مگر اس کو اس کتیا کے بچوں کی حفاظت کا بھی احساس ہے۔ آج ایک نہایت طاقتور فوج کے ساتھ مکہ کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ وہی مکہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد عزیز تھا، جہاں سے چند ہی سال پہلے وہ نہایت ہی غمزدہ ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت پر مجبور ہوئے تھے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کی بہترین حکمت عملی کے نتیجے میں مکہ کے مشرکین نہایت خوف زدہ ہو کر ہار مان چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاندار فتح پر عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ اپنا سر جھکائے ہوئے تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک کے بال کجاوے کی لکڑی سے جا لگے تھے۔ یہ وہی مکہ ہی تو تھا جس میں آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ پر نجاست پھینکی گئی، آپ پر پتھر پھینکے گئے، آپ کی ہجویں کہی گئیں، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے اور آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ آج وہ سب لوگ آپ سے رحمت کی امید لگائے ندامت سے نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے عزیز چچا کا دل لو جگر ٹکڑے کر کے چبایا تھا۔ آج یہ سب مجرم سرنگوں تھے اور 10,000 خون شام تلواریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے کی منتظر تھی، مگر آپ نے فرمایا آج تم پر کوئی دوش نہیں، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ انسانی تاریخ میں تحمل، برداشت اور درگزر کا اس سے بہتر اور کوئی نمونہ نہیں مل سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پتھر دل مشرکین کے دل موم کر دیے تھے اور وہ اس عالی شان رویے سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ فتح مکہ سے حاصل ہونے والے بے شمار سنہرے اسباق میں سے چند یہ ہیں: اللہ کی ذات پر پختہ یقین، بے خوفی اور غیر متزلزل ارادہ، طاقتور ہونے کے باوجود عاجزی، نہایت اعلیٰ درجے کی جنگی حکمت عملی اور تدبیر، اور سب سے بڑھ کر درگزر سراسر محبت اور معافی۔ اب آئیے ذرا رمضان المبارک 630 کے اس شکستہ مگر اخلاقی طور پر پاکیزہ خیمے سے نکل کر رمضان المبارک 2020 کے ریشمی مگر اخلاقی طور پر خستہ حال خیمے میں جھانکتے ہیں۔ اس آج کے خیمے میں محبت، درگزر اور معافی نام کا کوئی سودا نہیں۔ اس میں ہم نے بس وہ سجا رکھا ہے جو اچھا بکتا ہے، اس کا منڈی میں اچھا دام لگتا ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ رحمت کا دروازہ بدترین مشرکین پر بھی بند نہ ہوا تو ہمارے لیے بھی کھلا ہے، وہاں سے رحمت کا جھونکا ہمارے خیمے میں بھی آ جائے گا۔ بس ہم تھوڑی سی درگزر، محبت اور معافی کا سودا رکھ لیں۔